نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. حصول برکت واسطے درود و سلام دا نذرانہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین. عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محرم الحرام دا مہینہ جاری و ساری ہے. اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ مولا خداوند قدوس صحیح معنی حق نو سمجھن اور حق دے اتے چلن دی توفیق عطا فرماوے. عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے، اس دے اندر دعوت اور تبلیغ دے بنیادی اصول رب ذوالجلال نے بیان فرمائے نے. دوسرے مقام دے رب ذوالجلال نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو مخاطب کردے ہویا رب نے فرمایا ہے تساں بہترین گروہ تے بہترین امت ہو جڑے اس واسطے بھیجے گئے جے کہ لوگاں نو نیکی دا حکم کرو تے برائی تو ڈکو تے برائی تو روکو. اس آیت کریمہ تو پتہ لگیا کہ بحیثیت امت محمدیہ، بحیثیت امت مسلمہ، اللہ رب العزت نے ساڑھی ایک ذمہ داری بنائی ہے. امر بالمعروف تے نہی عن المنکر، نیکی دا حکم کرنا تے برائی تو ڈکنا. جس مولائے کائنات نے ساڑھی یہ ذمہ داری بنائی ہے اور وہ ذمہ داری اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال سانو دسیے تے سمجھائیے. اس مولائے کائنات نے اس ذمہ داری نو نبھان دے طریقے بھی دسے نے. اگر ایسا اس ذمہ داری نو دسے گئے طریقے نال نبھاواں گے
تے اساں ایک ذمہ دار قوم ثابت ہوواں گے اور اساں کسے نتیجے دے بھی پہنچ جاں گے۔ اگر وہ دسے طریقے قرآن و حدیث دے، وہ دسے ایک رستے دے نہیں چلاں گے، امر بالمعروف تے نہی عن المنکر کرن واسطے اسی اپنے طریقے گھڑ لے، اپنے من پسند طریقے بنا لے، اس دا نقصان یہ ہونا ہے کہ نہ وہ ساڑھے لئے آخرت دا سامان بنے گا وہ طریقہ، نہ کسی دوسرے دی دنیا اور آخرت سورے گی ہو دینا۔ دنیا اور آخرت تائیں سمرے گی جدوں اساں وہ طریقے اختیار کریں گے۔ اس نو علم طب دے نال بھی تشبیہ دیتی گئی ہے، علم تبلیغ نو، دعوت اور تبلیغ نو طب دے نال بھی تشبیہ دیتی گئی ہے، کیونکہ جسم تے روح دو چیزاں دے نال انسان بنے ہے، تو جسم دی اصلاح واسطے کوشش طبیب کر دینے، حکیم کر دینے، اپنی جڑی بوٹیاں دے نال، اپنے طب دے اصول دے قاعدے ضابطیاں دے نال، دسے گئے طبیباں دے حکیماں دے تجربیاں دے قانون دے نال، تے روح دی تربیت، تے روح دی اصلاح، روح دی بیماریاں دا علاج، تے روح نو طاقت دین واسطے دوائیاں تے غذاواں، یعنی وہ گفتگواں، وہ بیانات، وہ علماء دیندے نے۔ اس واسطے کیا گیا ہے العلماء اطباء، علماء طبیب ہوندے نے، پر علماء روحانی طبیب ہوندے نے۔ کس چیز دے طبیب ہوندے نے علماء؟ روحانی طبیب ہوندے نے۔ تو جناب محترم کسی حکیم نو، کسی طبیب نو مریض دے نال بیٹھا ویکھ کے تے کدی انہوں تانا مینا نہیں دیتا جاندہ کہ تو فلاں مریض دے کول کیوں بیٹھا سیں۔ آخر وہ حکیم ہے، طبیب ہے، انہیں مریض دے نال تے بہنا ہے، مریض دے علاج واسطے۔ ہاں ایک فرضی کرونا وائرس جا بنا لو تسی کہ وہ جا مریض ہے بھی بھئی انہوں جناب والا نہ کوئی ان ہاتھ لاوے، نہ کوئی ویکھے تے نہ اے چھوت دی بیماری والا بن گیا ہے، تے اے پھر ہن تہاڈا وہم گمان ہے، فرنگی تخیلات نے، اس دی کوئی حقیقت نہیں۔ اس واسطے اگر عالم نو کسی غیر مہذب اور بے عمل بندے نال بیٹھا ویکھو تو انہوں بھی تانو تشنید نشانہ نہ بناؤ۔ ہاں اتنا ضرور ہے، تسلی اس گل دی ہونی چاہیے دیئے کہ طبیب ماہر حاذق کے مخلص سے طبیب علاج کرنا جاندہ ہے، جنوان دینے سرٹیفائی اور سرٹیفکٹ والا مستند جنوان دینے بھی کسے چنگے حکیم نے او دی تیاری کرا کے انہوں سند دیتی ہوئے، اتنا ضرور ہے جے وہ سند یافتہ ہے نا تے پھر وہ علاج ایک سند یافتہ ہے۔ دوسرا اے وے کہ وہ علاج کر دے تے وہ دے علاج نال بہت مریض ٹھیک ہو جاندے ہیں، اس کی صلاح اس کے فساد پر غالب ہے، اس کی صلاح اس کے فساد پر غالب ہے۔ وہ اندر کہ اس حکیم تو کی علاج کرائیے جس دا ہر گھر دا فرد آپ ہی بیمار ہوئے، ایسا طبیب نہ ہوئے کہ وہ آکھے بڑے فخر دے نال کہ ویکھ پیچھے قبرستان ویکھ، میں اپنے تیاں پتر بھی مار کے اتھے سٹے نے، اپنی ہمشیرہ تے پانجے بھی مار کے اتھے سٹے نے، تو ویکھ جناب ساڑی حکمت دے طب دے ڈنکے جناب وجدے، اب فلاں نے جناب والا مریض نو بھی لتوں تھرو کے باہر چھوڑ دیتا ہے، تو فلاں مریض نو بھی لتوں تھرو کے باہر چھوڑ دیتا ہے۔ اس قسم دی طب نہ ہوئے، طبیب مستند ہوئے،
اور وہ دی ہسپتال دی رونق اس طرح قائم ہوئے مطب تے دواخانے دی کہ اتھوں بندے دوا لے کے تے شفا پاندے ہون۔ اے نہ ہوئے کہ نکلدیاں نال ہی وہ سپیکر پڑھ لیندے ہون کہ خبردار اس دواخانے چ کوئی نہ جاوے۔ ہوندی داڑ پیڑے، ہوندی داڑ پیڑے تے کردے بواسیر دا آپریشن نے، یہ ہو جے حکیم نے تھے وہ کہے گا بھائی اس پاسے نیڑے نہ جانا۔ تو میرے پیارے العلماء و اطباء، علماء طبیب ہوتے ہیں۔ طبیب کا کیا کام ہوتا ہے؟ طبیب نے سب سے پہلے خود مہارت حاصل کرنی ہوتی ہے، علم پڑھنا ہوتا ہے، علم پڑھنے کے بعد کسی حاذق تجربہ کار حکیم کی صحبت میں رہنا ہوتا ہے، اس کے بعد اس میں مریضوں کی ہمدردی ہونی چاہیے۔ میرا پیسے بٹون آستے نہ بیٹھا ہوئے، اس دے اندر ہمدردی ہوئے، مریضاں دے علاج کرن دا جذبہ ہوئے، انسانیت ہوئے، ہمدردی ہوئے، اخلاق ہوئے، اس دا حسن رویہ جڑا ہے نا وہ لوگاں نو اس دی طرف مائل کر رہا ہوئے، اس تو متنفر نہ کر رہا ہوئے۔ اس تو بعد دا خود تجربہ ہوئے، جنہوں دوائی دے وے اخلاص نال، نبض شناسی بھی ہوئے، انہوں نبض دی بھی پہچان ہوئے، بیماریاں دا مذاق نہ اڑاوے، انہوں بیماری پہچانن دا پتہ ہوئے تے بیماری دا علاج کرنا جاندہ ہوئے۔ نبض پڑے گا تے پھر ہی پتہ لگے گا نا، تے پھر جیڑی دوائی تے پوڑیاں انہوں دینیاں نے، کچھ سال دا کورس ہے یا 6 مہینے دا ہے، وہ سارا اکو وارا نہیں دے سکیں دا، اکو وارا دے سکنے ہیں جی۔ وہ دوائی دی مقدار ہوندی ہے، جڑی دوائی دی مقدار تھوڑی تھوڑی کر کے دیو۔ پہلی وارا دوائی حکیم انج دی دیتا ہے، اس طرح مطمئن کرتا ہے کہ مریض دوبارہ او دے کول دوائی لین آ جاوے۔ حکیم دی ایک کامیابی ہوندی ہے نا کہ مریض دوبارہ او دے کول دوائی لین آ گیا۔ اگر حکیم ایسا ہے کہ بھائی کو وارا ہی انہیں کو 8-10 پوڑیاں اس طرح دیاں کھوا دیتیاں نے کہ جدے نال اگلا بندے دی بیچارے دی جاندے ہی بھوکڑ لگ گئے غریب نو، تو انہیں پھر آنا ہے کدی؟ انہیں پھر کدی نہیں آنا۔ تو میرے پیارے ہو، جس طرح طبیب علاج کرتا ہے اور مرض نو جڑوں کڈ کے باہر ماردا ہے، مرض دے اسباب نو باہر کڈ کے ماردا ہے، دھیرے دھیرے ایک وقت لاندا ہے، یکدم نہیں ہوندا۔ تے سجنا ہے تے جسم ہے تے روح جڑی ہے وہ اس تو بھی غیب چیز ہے، اس تو نفیس چیز ہے، باریک چیز ہے، روح جڑی ہے اس تو بڑی نفاست والی چیز ہے۔ جے جسم دے علاج واسطے کچھ عرصہ درکار ہے تے روح دے علاج واسطے چٹی پٹی اینج نہیں ہو سکتا۔ ہاں او دے علاج نال بہتری آنی شروع ہو جاوے، جے او حکیم دے کول مریض دوبارہ آ گیا ہے تو سمجھو بھی بھئی یہ کامیاب حکیم ہے۔ اسی طرح عالم دین جڑا ہے اس نو یہ حکم ہویا ہے، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ رب دے رستے دی طرف رب دی مخلوق نو بلاؤ حکمت دے نال، دانائی دے نال۔ اور حکمت نہ تے نری سختی دا نام ہے تے نہ نری نرمی دا نام ہے۔ حکمت سے مراد ہے ایسا انداز اختیار کرو جو اثر کرنے والا ہو۔ کیا ہو؟ اثر کرنے والا ہو۔ میں ایک چھوٹی جی مثال دینا ہوں، اگر کوئی بندہ مارکیٹ وچ بیٹھا کہہ دیندہ ہے کہ میں ذرا مسجد تے پیشاب کری آواں، یہ عام جملہ بولیا جاندہ ہے کہ نہیں؟ اب کوئی دکاندار بھی بیٹھے نے دوست، مسجد ہوندی ہے نا مارکیٹ دے وچ دکاناں بنیاں ہوندیاں نے،
تو بندہ آتا ہے یار 2 منٹ بیٹھی میں یار گاہک ہوتا ہے 2 منٹ بیٹھی یار میں ذرا مسجد تے پیشاب کر کے آیا ہن تسی انہوں گالاں کڈنیاں شروع کر دیو غلط جملہ ہے جو اس نے بولا ہے غلط جملہ بولا ہے لیکن اس غلط جملے کی نوعیت متعین کرو تسی انہوں آکھو بھائی مانا مسجد محراب ہوئے مسجد قرآن پاک دی الماری ہوئے تو اتھے پیشاب کرن چلے تے ہر بندے نے کہنا ہے بندے دا پت بان وہ دی یہ مراد تھوڑی سی وہ دا یہ مقصد تھوڑی سی بے شک الفاظ وہ دے کول غلط بولے گئے نے تے انہوں کچھ طریقے نال سمجھا بے پراوا یہ لفظ نہ بول شاٹ لفظ کر رہے ہیں مسجد کی بیت الخلاء میں پیشاب کرنے چلا ہوں یوں کہنے کی بجائے مسجد پیشاب کرنے چلے ہیں عرف بنے ہیں لوگ بول چھڑ دینے تو ہونے دی وجہ نالی انہوں کافر کہہ دیں نا انصافی ہے نا کیا وہ نعوذ باللہ من ذالک کو دی مراد ہے جڑی ایسا بنا کے ہوتے تے تھپی جانے ہیں تو میرے پیارے ہو اسی طریقے نال غلط جملے غلط الفاظ غلط نظریات قوم دے اندر رائج ہو چکے نے انہاں غلط الفاظ غلط نظریات دے ازالے واسطے حکمت عملی اختیار کرو دانائی دے نال لوگاں نو اس تو دور کرن دی کوشش کرو ایسا رویہ نہ اختیار کرو جیڑا متنفر کر چھڑے ہمیشہ حکمت دا مطلب ہوندہ ہے اثر کرن والا طریقہ اختیار کرنا وہ اثر کرن والا طریقہ کدی سختی نال ہوندہ ہے کدی اللہ تبارک و تعالی نے جل شانہ نے جنہ بھی نظام بنایا ہے نا یہ وچ سختی دے نرمی ملا کے رکھی تسی دیکھ لو ای تو منہ تو شروع کرو کیونکہ آپ منہ تو بول رہے ہیں نا ای تو منہ تو شروع کر لینے ہیں کیا سختی دے نرمی ہے یہ وچ کے نہیں دند سخت نے زبان نرم ہے وچ لعاب دہن نے وہ پھر اس تو بھی بہت زیادہ نرم ہے تسی کوئی شے نوالا چباندے بھی ہو انہوں زبان نال عدل بدل بھی کر دے ہو پھر انہوں لعاب بھی لاندے ہو نرمی پیدا کرن آستے تاں جا نگلیندہ ہے نا تاں جا کے ہضم ہوتا ہے نا گل سمجھائی کہ نہیں آئی سجا اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام رکھے ہے کہ سختی تے نرمی ہن تسی جناب والا زبان استعمال کرن تو بغیر نوالا چبا کے دکھاؤ لعاب وچ شامل کرن تو بغیر نوالا نگل کے دکھاؤ وہ ساڑھے حال کی بنے ہوندے نے وہ یہی بنے ہوندے نے جدو اسی نوالا بغیر لعاب تو نگلن دی کوشش کرنے ہیں نا تو مصیبت پئی ہوندی اکھاں کڑیاں ہوندی ہیں کیوں ہے جی اب ایمان ہو گیا میں انہوں فکر حق دی طرف بلایا ہے تے اے جناب فکر حق دی طرف آیا ہی نہیں اگو اکھاں کٹ دے میں دین دی گل سمجھانا یہ اگو اکھاں کٹ دے یہ تے بے ایمان ہے تھروں ہی بے ایمان ہے یہ نسل ہی بے ایمانہ دی ہے نہیں یہ طریقہ نہیں ہے حکمت اختیار کریں حکمت سیکھیں دین کو سیکھیں علم حاصل کریں اس کے ساتھ پھر حوصلہ ہو آپ کے اندر حوصلہ کیا ہو سلام ان پر جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتے تھے یہ حوصلہ ہونا چاہیے اسی نا پتہ ہے کہ ایک ہی حصہ پڑھ لے کہ بھئی اپریشن ہی کرنا ہے وہ اللہ دے بندے اپریشن تو پہلے گولی ہوندی ہے وہ اپریشن تو پہلے کوئی سیرپ اپریشن تو پہلے کوئی انجیکشن ہے اپریشن کران تو پہلے کوئی لیزر شعاواں وہ 100 طریقے نے نہیں اپریشن کرنا ہے تو وہ بھی دیسی طریقے نال شرا پڑھنا ہے ٹوکا پڑھنا ہے وڈ ٹوک کے پرا مارنا ہے بندہ بچ جائے قسمت نہیں بچدا تے جناب انہوں ویکھ کے کئی اور دور ہونا گنا توبہ 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 کوئی ننو تے گل کرن دے پتا کوئی نہیں گل ایک کر دینے گال 100 کر دینے یہ حکمت نہیں ہے اس نے یہ خرابیاں پیدا کر دیں کہ ہم اپنے حلقہ احباب کو بڑھا نہ سکے
کم ہی کرتے لگے گئے اور ہم نے اسی کو اپنی کامیابی سمجھ لی۔ یہ ہماری کامیابی نہیں ہے، یہ ناکامی ہے۔ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، نیاز، سادگی، ادب، رحم اور برداشت اتنی ہو کہ پتھر کھا کر بھی کوشش سے پیچھے نہ ہٹیں۔ ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، بلکہ نہیں، بات کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ تو عزیزان من، یہ بنیادی چیز جو کہ قرآن کریم نے بتائی ہمیں کہ تبلیغ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اس کے لیے آپ علم سیکھیں۔ کیا چیز نیکی ہے، امر بالمعروف، جس معروف کا آپ حکم کر رہے ہیں اس کا درجہ کیا ہے، یہ ایمانیات سے ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ ہر چیز نو شریعت نے ایک درجہ دیتا ہے، وہ درجہ سمجھو۔ مسئلہ ایمانیات دا ہوئے تے تساں انہوں مستحب سمجھ کے تبلیغ کرو، یہ بھی حرام ہے۔ مسئلہ مستحب دا ہوئے تو انہوں ایمانیات دا مسئلہ سمجھ کے تبلیغ کرو، یہ بھی ناجائز ہے۔ یہ یہ در کفر ہے، ولا حرام ہے، مکروہ تحریم ہے، ساتھ ہے، خلاف اولا ہے، کئی چیزاں نے۔ ہن خلاف اولا کام نو پھڑ کے کفر بنا دیو، انتشار پیدا ہو جائے گا۔ تو عزیزان من، ایک گل یہ نچ رکھنا کہ تبلیغ کرن تو پہلے جیڑی شے پہنچا رہے ہو او دے بارے پورا علم حاصل کرو۔ میں ایک انہاں دے بارے ایک لطیفہ تو دسنا۔ ایک عام جی گل کردے نے، کہندے نے جی زنا حرام ہے، جو حرام سمجھ کے کرے گا وہ فاسق ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا، تو جائز سمجھ کے کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اچھا، مثال دے رہے ہیں زنا حرام ہونے کی، اور اس کے مقابل کس کے مثال دیتے ہیں؟ سکول کے۔ کہتے ہیں سکول کفر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سکول کفر ہے۔ اچھا، اگر اس کو کفر اور حرام جان کر کریں گے تو کافر نہیں ہوں گے، ایک ہی گل ہوئی۔ کفر ایک ایسی بلا ہے، انہوں کفر سمجھ کے کرن والا بھی کافر ہو جائے گا۔ ہن ایک بندہ شاگرد وہ اپنے استاد نو گالاں لکھی بیٹھا ہے، وہ کتے دا پتر، سور دا پتر، خبیث دا پتر، خنزیر دا پتر۔ کوئی انہوں آندہ ہے وہ ایک ہی کرن لیا ہے، اپنے استاد نو گالاں پڑھن لیا ہے، وہ آندہ ہے میں انہوں توہین سمجھ کے پڑھن لیا، گستاخی سمجھ کے پڑھن لیا، وہ توہین دا مرتکب نہیں ہوئے گا۔ یہ عجیب گل ہے۔ کفر اور توہین ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جنوں کفر سمجھ کے بھی کرو تے کفر ہی ہے، توہین سمجھ کے پڑھو تاں بھی توہین ہی ہے۔ ہن یہ سانو دسن بھی جڑا یہ آندے نے بھی سکول جڑا ہے کفر ہے، جڑا حرام سمجھ کے پڑھے گا وہ مومن رہے گا، کافر نہیں ہوئے گا، یہ لفظ کتھے تک درست نے؟ جناب، سکول کی لعنتی نظام میں جو کفریات ہیں ان کو کفریات مانتا ہے، جانتا ہے، لیکن مرتکب نہیں ہے، تب کافر نہیں ہوگا۔ اگر وہ کفریات اپنی زبان پر ہلکا سمجھ کے لاتا ہے نا تو کافر ہو جائے گا۔ اپنے پرچے کے ڈر سے وہ ان کو لکھ لیتا ہے یا ان کو پڑھتا ہے۔ نقل کفر کفر نہ باشد، کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، کفر کا ارتکاب کافر کر چھوڑتا ہے۔ اور یہ فرض کر لینا کہ ضروریات دین کا ہر شخص ہی منکر ہے، یہ فضول ہے۔ اب بنیادی بات سمجھیں، اہل باطل کے ساتھ ایک ہوتا ہے اتحاد اور ایک ہوتا ہے معاہدہ، عہد و پیمان کرنا، معاہدہ کرنا ان کے ساتھ۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ اتحاد اور چیز ہے، معاہدہ کرنا اور چیز ہے۔ کفر والوں کے ساتھ، باطل والوں کے ساتھ، گمراہی والوں کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا، معاہدہ ہو سکتا ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنا، مذاکرات کرنا، ان کے ساتھ کسی ایسے مسئلے پر بات کرنا اور اتفاق بنانا
کہ جو ان میں اور ہم میں مشترک ہے اور وہ دین کے مخالف نہیں ہے۔ مثلا مدینہ طیبہ کی حفاظت کے لیے ابتداءً معاہدے ہوئے ہیں کفار کے ساتھ۔ ملک تھا تو ریاست تھی، تو ریاست کی حفاظت کے لیے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے فرمائے ہیں کافروں کے ساتھ۔ تو کیا کہیں گے؟ اتحاد ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ میثاق مدینہ جس کو بولتے ہیں، یہ کیا تھا؟ معاہدہ تھا، اتحاد نہیں تھا۔ ایک ساتھ بیٹھ کر، ایک میز پر بیٹھ کر اہل حق کا اور اہل باطل کا کسی معاملے پر معاہدہ کرنا شرعی حدود و قیودات میں یہ ممنوع نہیں ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ اور جس وقت معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت پھر تبلیغ نہیں کرتے۔ جب معاہدہ کیا جا رہا ہوتا ہے پھر تبلیغ نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیں، ایک ہے انکار باطل، یہ بات سمجھ آ گئی؟ ایک ہے باطل کے ساتھ اتحاد، ان کے عقائد، نظریات یا ان کے اعمال میں متحد ہو جانا، اتفاق پیدا کر لینا، یگانگت پیدا کر لینا، یکسوئی پیدا کر لینا تمام کے اندر، یہ اتحاد ہے۔ یہ کفر اور حرام ہوگا اپنے درجے کے مطابق۔ اور ایک ہوتا ہے معاہدہ کرنا، اتحاد نہ کرنا۔ تو یہ معاہدہ کرنا شرعی حدود و قیودات میں جائز ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد دوسرا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ سمجھ لیجئے، ایک ہوتا ہے باطل کا انکار اور ایک ہوتی ہے باطل کی تذلیل۔ باطل کا انکار ہر صورت میں کیا جائے گا۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ باطل کا انکار ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ معبود برحق کوئی نہیں ہے مگر اللہ سبحانہ و تعالی، تو اس کا یہ لازمی معنی ہے کہ یہ جتنے بھی اے مشرکین مکہ، اے مشرکین، جتنے چیزوں کو، جتنی اشیاء کو تم نے معبود ٹھہرا رکھا ہے یہ باطل معبود ہیں، یہ حق، یہ انکار کر رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم انکار کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن کریم نے تذلیل سے روکا ہے۔ کیسے؟ فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ۔ اے مسلمانوں، تم کافروں کے بتوں کو گالیاں نہ دو، ایسی گالیاں، ایسے گالیاں دینا کہ جس کے نتیجے میں وہ تمہارے معبود حقیقی کو گالی دیں۔ انکار پہ نہیں روکا، تردید پہ نہیں روکا۔ یہ وہاں یہ نہیں فرمایا کہ تم باطل کے معبودوں کا انکار نہ کرو کہ وہ بدلے میں معبود برحق کا انکار کریں، یہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ انکار اور تردید ہر صورت میں کرنی ہے، وہ ایمان ہے۔ لیکن گالی دینے سے منع فرمایا کہ ایسے طریقے سے گالی نہ دو کہ جو باعث اور سبب بن جائے تمہارے معبود برحق کو گالی دینے کا۔ اس کا جرم تم پر آئے گا اگر تم نے ایسا کیا۔ تو میرے پیارے، اس سے پتہ چلا ایک ہے تردید اور انکار باطل، ایک ہے تذلیل باطل۔ اہل باطل کی تذلیل کرنا، ان کے لیے ذلت اور رسوائی اور ذلت آمیز الفاظ بولنا، سب و شتم یا فحش گوئی کے ساتھ، تو بھئی اس کے لیے یہ شرط ہے کہ یہ وہاں اجازت ہے جہاں رد عمل کا خدشہ نہ ہو۔ اگر ان کی طرف سے رد عمل کا خدشہ ہے، اگر میں کسی کے پیر کو، کسی کے عالم کو، کسی کی مقبول شخصیت کو کوئی برے القاب دوں گا یا برے الفاظ دوں گا تو کیا نتیجے میں وہ میرے مقبول یا میرے محبوب شخصیت جو ہیں ان کو برے الفاظ سے نہیں بولے گا وہ؟ اور یہ پھر تماشا کھڑا ہو جائے گا۔ یہ جو ہم نے ایک ریت بنا لی ہے نا کہ پتوکی کے بانس اٹھائے اور کسی کے پیچھے چڑھ دوڑے، یہ غلط بات ہے۔ پتوکی کے بانس ہمیں نہیں ملتے، ان کو بھی مل جاتے ہیں۔ یہ جو ہم نے طریقے اختیار کر لیے، نام بگاڑ کر لینے والے، یہ سب غلط ہے۔ ان میں کچھ نہیں رکھا، اس سے اصلاح نہیں پیدا ہوتی،
موعظہ حسنہ اور حکمت کے خلاف ہے۔ اب ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، یہ ابھی ہمارے سرفراز صاحب بیٹھے ہیں، ابھی مجھے یہ سنا رہے تھے کہ ایک دوست تھے، وہ ٹی ایل پی کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، تو میں نے ان کو مقدس اوراق کے حوالے سے کچھ بات سمجھائی تو ان کے ذہن میں بات آ گئی۔ اب کہتے ہیں ہم باہر نکلے، ان کو میں الوداع کرنے کے لیے جب باہر نکلا تو باہر گلی میں اشتہار آویزاں تھا، ٹی ایل پی والوں کا اشتہار لگا ہوا تھا، اور اس کے کچھ حصے مبارک جو ہے وہ شہید ہو کر گر چکے تھے پہلے ہی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اب یہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی تصویر بھی اس پر بنی ہوئی ہے اور ان کے نام بھی ہیں، اسماء مقدسہ بھی اس پر لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس اشتہار کا کیا حال ہو گیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس بندے نے، اس بھائی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ایک بہت اچھی چیز کی طرف توجہ دلوائی ہے کہ جو انتہائی ضروری ہے اور ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اب اگر ان سے پہلی ملاقات میں ہی یہ الفاظ بول دیے جاتے، جس طرح کہ یہ غیر مہذب قسم کے الفاظ بولے جاتے ہیں جی، ایسے مذاق اڑا کر بیماری کا، یہ پتہ نہیں کیسے کیسے بیہودہ قسم کی باتیں، تو ایمان سے جانیے وہ جو اشتہار بازی سے نفرت اس کے دل میں بٹھانی تھی وہ بیٹھ سکتی تھی؟ وہ نفرت الٹا ہماری اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ جب ہم سے متنفر ہو گیا تو جو فکر ہم سے منتقل ہونی تھی اس کی طرف، وہ وہیں کی وہیں رہ گئی۔ ہاں، جو ہمارے جی میں ایک ابال تھا نا، وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، افسوس۔ اس کا مطلب ہے بس ہم اپنے آپ کو، اپنے ابال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بولتے ہیں۔ ارے میرے پیارے، ہر باطل نظام، ہر لعنتی نظام، ہر باطل نظریے، ہر لعنتی نظریے کا رد کرو، لیکن تو عزیزان محترم، ہر باطل کا رد کریں، ہر باطل کے خلاف بولیں، اور کوشش یہ کریں کہ ایسا طریقہ اختیار کریں کہ اگلے کے دل میں باطل عقائد و نظریات اور باطل اعمال کی نفرت بیٹھے۔ یہ آپ کی کامیابی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ہبڑاس نکال لیں اور اگلا آپ سے ہی متنفر ہو جائے۔ ہمیں یہ حکم کیا گیا ہے حدیث پاک میں کہ لوگوں کو قریب کرو، دور نہیں کرو، لوگوں کو متنفر نہ کرو، لوگوں کو دین حق کے قریب لاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ ہر سال آپ میں سے کچھ حصہ حذف ہوتا جائے۔ ایسا عجیب قسم کا حسن اخلاق، یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ تو دوستان محترم، کوئی حضرت صاحب قبلہ کی فکر پاک سے دوری اور انحراف نہیں ہے۔ اچھا، آپ کے بیانات شریف، ایک تھی نجی محافل کی گفتگو، نجی مجالس کی گفتگو، اس میں تذلیل باطل آپ فرمایا کرتے تھے، لیکن جو عام بیانات ہوتے تھے، کیا اس میں آپ نے کسی عالم کا نام لے کر نام بگاڑا؟ آج تک قرآن پاک میرے سامنے رکھا ہے، آپ بتائیں۔ حضرت صاحب قبلہ کے بیانات، اصل میں ظلم یہ ہوا کہ نرسنگ شعبے نے ایسا تسلط جمایا کہ حضرت صاحب قبلہ کے بیانات کی تشہیر ہی نہ کرنے دی۔ بس وہ نرسنگ شعبہ، ایک دوست ہے ہمارے یہاں لکھو کی میں رہتا ہے، اس نے بیچارے نے بتایا کہ مجھے کئی سال بعد پتہ چلا کہ یہ مرکز آستانہ امام آباد شریف یہ ہے کہ جس فکر کو ہم مانتے ہیں ان کا مرکز یہ ہے، اور وہاں ہر چند مہینے بعد مقررین آیا کرتے تھے، مختلف قسم کے مقررین آیا کرتے تھے، وہ تقریریں کرتے تھے، چندے بٹورتے تھے اور چلے جاتے تھے، لیکن مرکز کی طرف انہوں نے کبھی کسی کو رجوع نہیں کرنے دیا۔
یہ کانا میں درویش کانا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کہ جتنے بھی خطباء اور مقررین ان کے پاس آتے تھے وہ مرکز کی طرف ان کو کتنا راغب کرتے تھے، کیونکہ ان کا مقصد، حضرت صاحب قبلہ کا مقصد تھا لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑنا۔ آپ نے لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑا۔ بعد والوں کا مقصد کیا بن گیا؟ کھانا اور توڑنا۔ بس یہ خلاصہ ہے دین کی خدمات کرنے والے، دعویٰ کرنے والے لوگوں کا، کہ انہوں نے کھایا ہے اور جو ان کو کھلانے سے پیچھے ہٹتا ہے اس کو توڑ کر پلا مار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ختم، تیرے ساتھ تعلق ختم۔ عجیب عجیب قسم کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، فلاں حکیم پہلے مخالفت کرتا تھا پھر موافقت کر رہا ہے، یہ عجیب منافق ہے۔ وہ اللہ کے بندو، ایسے تو حکیم پھر کئی پڑے ہیں، پھر اگر دینداری اسی چیز کا نام ہے تو باقی حکیموں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے؟ وہ کون سی زنجیر زلف ہے جس نے آپ کو جکڑ رکھا ہے کہ باقی حکیموں کے بارے میں نہیں کرتے؟ ایسا نہ کریں، یہ طریقے آپ کو اکیلا کر دیں گے اور آپ اکیلے ہوتے جا رہے ہیں، اور ایسے اکیلے ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم جیسے مخلصین نے اب یہ عہد کر لیا ہے کہ اب تجھ جیسے کا چہرہ دیکھنا بھی ہم مکروہ سمجھتے ہیں اور نامناسب سمجھتے ہیں۔ تو نے ایسے غلیظ رویے اختیار کیے اپنوں کو توڑنے کے، اور اتنی تو اپنوں سے الگ تھلگ ہوتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنوں میں غلطیاں ہوں گی، لیکن ایک بات یاد رکھ لو، آنے والا وقت قریب مستقبل یہ بات واضح کر دے گا۔ اگر تو یہ جو تم نے حلقہ اور دائرہ ابھی بنا رکھا ہے، اگر تو اس حلقے سے اور لوگ بھی حذف ہو گئے تو پھر سمجھنا کہ یہ جو ہم نے حلقہ بنایا ہوا ہے نا، کہ یہی حلقہ ہو گیا ہے۔ ہاں، پھر اتنا ضرور سوچ لینا، قریب مستقبل میں یہ تمہیں نظر آ جائے گا۔ اگر تو تمہارے حلقے میں اور افراد داخل ہو گئے اور ہم تنہا رہ گئے تو پھر یہ قریب مستقبل فیصلہ کر دے گا کہ بھئی کون کیا کرتا رہا ہے اور کس نے کیا کیا ہے۔ یہ فیصلہ قریب مستقبل پر چھوڑتے ہیں۔ آخر کے اندر تحفظ اوراق کے متعلق ایک عرض کرتا ہوں کہ تحفظ اوراق کے متعلق، اچھا ویسے میں نام نہیں بگاڑ رہا، اگر میں ان کو حضرت یزید کہوں نا، علامہ یزید کہوں، تو یہ نام بگاڑنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے نزدیک یزید نام رکھنا مستحب ہے، اور یزید کی شخصیت کوئی خراب شخصیت نہیں ہے ان کے نزدیک، بلکہ وہ مرحوم و مغفور شخصیت ہے۔ بلکہ ان کے نزدیک جو یزید غفر اللہ نہ کہے اور یزید کے لیے رحمت کی دعا نہ مانگے، وہ ان کے نزدیک خنزیر ہے، کتا ہے، بے دین ہے۔ اس کے لیے وہ کہتے ہیں بھی پتہ نہیں میرے ہاتھ میں آ جائے اور میں اس کو کیا کر دوں۔ تو بھئی جب یزید کی شخصیت بھی تمہارے نزدیک جو ہے وہ اچھی ہے، یعنی کہ قطعی یقینی طور پر بری نہیں ہے، بس ایک زن ایسی روایات سے اس کی برائیاں ثابت ہیں کہ جو زن کا فائدہ دیتی ہیں، مفید زن ہے، مفید یقین نہیں ہے، تو جناب قطعیت تو دور رہ گئی، مفید یقین ہی نہیں ہے تمہارے نزدیک، زن غالب بھی نہیں ان سے حاصل ہوتا کہ یزید فاسق تھا، تو پھر نہ یزید کی شخصیت تمہارے نزدیک بری، نہ یزید کا نام تمہارے نزدیک برا، تو پھر اگر علامہ یزید کہہ دیں تو یہ ایک ریت بن جائے گی، لوگوں کو پتہ چلے گا اتنا بڑا وقت کا امام الغیرت جو ہے وہ بھی اپنا نام یزید رکھتا تھا، تو لہٰذا یزید نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ تو تمہارے موضوع کی تصدیق ہو جائے گی، آنے والی نسلیں جو ہیں وہ یزید نام رکھنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گی، تو لہٰذا اس سے مت گھبرائیں آپ، اگر گھبرائیں گے تو ہم بدل دیں گے۔
ہم اس پر ہمیں ضد کرنا نہیں سکھایا گیا، لیکن ایک مرتبہ ہم آپ کو مشورتاً عرض کر رہے ہیں کہ آپ حضرت علامہ یزید نام غفر اللہ نام قبول فرما لیں، تو اس نام میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی تعلیمات کی اشاعت ہے۔ آنے والی نسلیں کہیں گی کہ ایک وقت کا امام اہل سنت تھا، اس نے بھی اپنا نام یزید رکھا ہوا تھا، بھی یزید رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے نام۔ ہمارے نزدیک ٹھیک ہے، ممنوع ہے، ہمارے اپنے دلائل ہیں، آپ کے نزدیک نام رکھنا مستحب ہے۔ اگر آپ گھبرائے اس نام سے تو انشاءاللہ العزیز آئندہ کے لیے یہ نام نہیں لوں گا پھر۔ تو عرض یہ ہے کہ وہ حضرت یزید غفر اللہ نے فرمایا ہے کہ 13 لاکھ روپیہ میرا دینا ہے صاحبزادگان نے۔ میں اس کو نہیں ذکر کرنا تھا میں نے دوبارہ، لیکن تم نے چوری کا الزام لگایا ہے ایک بلا وجہ شریف، تم نے صاحبزادگان کو چور کہا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو پھر اب دوبارہ ذکر کیا ہے کہ وہ 13 لاکھ روپے کا جو آپ نے کہا ہے، تو اس کے بارے میں جو فقیر نے کہا تھا کہ اعلان شائع کریں اور وہ 13 لاکھ ہم آپ کو پیش کر دیں گے، تو ابھی تک وہ آپ کا اعلان نہیں آیا، شاید آپ بھول گئے ہوں، تو میں نے کہا دوبارہ یاد دہانی کرا دیتا ہوں۔ تو میرے عزیز، یہ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم دفاع کریں اپنی عزت کا۔ میں نے ایک جگہ پر نیچ سوچ والا لکھا تو بندے کو بڑی تکلیف ہوئی، تو میں نے کہا بھائی وہ ہمیں پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہے، اور آپ نیچ سوچ والا جو ہے، نیچ سوچ کیا ہوتی ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اگر کسی پر صدقہ کرو نا، کسی کو صدقہ خیرات دو، تو اس پر احسان جتا کر اس کو یا اس کو اذیت دے کر جو ہے وہ صدقات کو ضائع نہ کرو۔ ہبہ کی ہوئی چیز، صدقہ کی ہوئی چیز، اور وہ بھی حضرت صاحب قبلہ کی بارگاہ میں، تو پھر احسان جتانا بار بار۔ جس بندے نے حضرت صاحب قبلہ کی حیات طیبہ میں مالی تعاون کیا ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، آپ کے وصال کے بعد وہ تعاون بھی بند ہو گئے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ہم پر، یہ سجادگان پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ایسے بدتینت لوگوں کا مال خبیث جو ہے نا وہ اب ہمارے سے دور ہو گیا ہے، جنہوں نے بعد میں پھر ہمیں تانے دینے تھے۔ جو حیات طیبہ حضرت صاحب قبلہ میں تعاون کرتے رہے ہیں، اس کے تانے اب دے رہے ہیں، بھوکے تھے تم، فلانے تھے، ہم جو بھی تھے حضرت صاحب کی کفالت میں تھے نا، ہمیں تو حضرت صاحب قبلہ پال رہے تھے نا، تو آپ نے اگر ہمیں بھوکا سمجھ کر دیا تھا اور دیے حضرت صاحب کو تھا، تو آپ نے پھر کس کو بھوکا سمجھا؟ یہ اب آپ کی عقل پر ہے یا ان لوگوں کی عقل پر ہے جو عقل والے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیزان من، شخصیت پرستی سے باہر نکل آئیں، حق پرستی کو اپنائیں۔ شخصیت پرستی کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا بت ہے، بہت بڑی لعنت ہے۔ جماعت پسندی، شخصیت پرستی، ان بتوں سے باہر نکلیں اور حقیقت پسند بنیں، حق پرست بنیں۔ ہاں، اس شخصیت کو پسند کریں جس شخصیت میں حق دیکھیں، لیکن حق کا معیار بھی حق والوں سے لیا ہو، اپنی طرف سے نہ بنا لیا ہو۔ یہ نہ ہو کہ یہ فلاں اچھا ٹھیک ہے، خاندانی مجبوریاں نے یہ خلاف کلپ شائع نہ کرو، پاویں رضا دے نال ہے تے پاویں رضا کولو دے پتر بھی پڑھدے پے نے، لیکن یہ خاندانی مجبوریاں لئی کھڑیاں نے، یہ خلاف کلپ نہ کرو تے یہ خلاف کلپ شائع کر دو۔ تو اس طرح نفرت کا جو آپ نے ایک بازار گرم کر رکھا ہے، اس کے نتائج یہ نکل رہے ہیں کہ لوگ دین حق سے دور ہو رہے ہیں۔ اب جو کچھ تم نے کیا، اس کی وجہ سے پتہ ہے کتنے حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں درویش؟ 5 حصوں میں بڑھ چکے ہیں۔ ایک حصہ وہ بنا جس نے کہا یار یہ فکری حق نہیں ہے، انہوں نے بچے اپنے یہاں سے نکالے، تمہارے پاس لے کے گئے، تم نے بھی ان کو داخلہ نہ دیا، اور مدارس میں بھی گئے، انہوں نے بھی ان کو داخلہ نہ دیا، تو انہوں نے بچے سکول میں ڈال دیے۔ میرے پاس ایسے بھی بندے موجود ہیں، ان کے بارے میں بھی مجھے خبریں ملی ہیں۔ ایک طبقہ وہ دین سے گیا، فکر حق سے گیا، دوسرا طبقہ اس نے کہا نہ وہ ٹھیک ہے نہ وہ ٹھیک ہے، وہ بھی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ذاتیات کے پیچھے، وہ بھی دنیا کے پیچھے، نہ وہ ادھر منسلک رہے نہ وہ ادھر منسلک رہے۔ انہوں نے کہا بھئی ہمارا تعلق حضرت صاحب کی فکر کے ساتھ ہے، بس فکر کے ساتھ رہیں گے، راہبری رہنمائی دونوں کی حاصل نہیں کرتے۔ بیچارے سفر سے رک گئے،
دو طبقے ہو گئے۔ تیسرے طبقے نے کہا نہیں سندر والے حق پر ہیں، چوتھے طبقے نے کہا نہیں امام آباد والے حق پر ہیں، پانچویں طبقے نے کہا خاموش رہو، چڑھدی کنی دے یار بنا گے، ویکھ لو حالے کچھ عرصے بعد کی بندا ہے ادھر رل جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ہم مذاکرات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے جو مجلس شورا کے اراکین ہیں ان کے ساتھ بھی مذاکرات ہوں گے، ہمارے معاہدے ہوں گے اس بات پر کہ بھئی جو باطل نظام ہے ان کو ہم باطل کہیں گے، ہاں آپ کی جو شخصیات معظمہ ہیں ان کو گالیاں نہیں نکالیں گے۔ یہ جو ہر وقت ہم نے ایک ہبڑاس نکالنے کا ایک بنا رکھا تھا طریقہ، یہ اب نہیں چلے گا۔ مقدس اوراق کے معاملے میں اگر قرآن پنجاب بورڈ کے ممبران سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، معاہدے ہو سکتے ہیں، سیلفیاں لی جا سکتی ہیں، نیٹ پر اشاعت ہو سکتی ہے شیعہ دیوبندی وہابی سب کے ساتھ، تو علامہ سعد حسین رضوی کے مجلس شورا کے اراکین کے ساتھ نہیں ہو سکتے؟ اس بات پر معاہدہ کہ بھئی ہم تمہیں گالیاں نہیں دیں گے اور تم ہمارے تحفظ اوراق کے کام میں رکاوٹ نہیں بنو گے۔ بتائیں بھی کیا یہ بات غلط ہے؟ ہم یہ معاہدے بھی کریں گے، ہاں نام نہیں بگاڑیں گے، ہاں اس کا ضرور بگاڑیں گے جو ہمارے مذاکرات اور معاہدوں کے بعد پھر بھی اللہ رسول کے پاک نام کے تحفظ میں رکاوٹ بنے گا، پھر اس کی تذلیل بھی جتنی ہو سکے گی کریں گے۔ اور کیونکہ اس کے ساتھ پھر ہماری جنگ شروع ہوگی، دعوت و تبلیغ سے نکل کر جنگ کے مرحلے میں آ جائیں گے، اور جنگ کے اندر پھر جو کچھ ہم سے بولا جائے گا ہم بولیں گے۔ تمہارے خلاف بھی اس لیے ہی بولتے ہیں اے حضرت یزید غفر اللہ، تمہارے لیے بھی تمہارے خلاف بھی غفر اللہ، وہ کہیں گے لہا کی کہہ دیا، اے حضرت یزید غفر اللہ کا۔ ہم تمہارے خلاف بھی اس لیے بولتے ہیں کیونکہ تمہارے سامنے سب کچھ تھا، تم نے غنڈہ گردی کے ساتھ مقدس اوراق کا کام بند کروایا ہے، اور اب ہم انشاءاللہ تعالی مقدس اوراق کا کام امام آباد شریف میں قرآن محل شریف کی تعمیر کا کام بھی جاری ہے، اور انتقال نور پلانٹ کا کام بھی جاری و ساری ہے، جو ان قریب انشاءاللہ تعالی پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ کام کریں، کام کرنے دیں، میدان لگے ہوئے ہیں، مستقبل قریب میں لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کس نے کیا کام کیا، کس کے مقاصد کیا تھے۔ اغراض و مقاصد جب کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں سب کچھ واضح ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ نہ تو کسی لعنتی نظام جمہوریت کے ساتھ اتحاد ہے، نہ ہی کسی لعنتی نظام تعلیم کے ساتھ اتحاد ہے، نہ ہی کسی لعنتی نظام تہذیب کے ساتھ اتحاد ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ یہ قرآن کریم سامنے رکھا ہے، یہ دنیا دیکھ لے گی۔ الزامات بے بنیاد پہلے بھی تمہاری عادت تھی، اب بھی تم اسی عادت پر آئے ہو، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ باقی رہی بات تائید کی، پہلے ہم تمہاری تائید کرتے تھے، پہلے تم بھی ہماری تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتے تھے۔ ہمارے پاس بھی کلپ پڑے ہیں، ہم شائع نہیں کر رہے، ہم ان چیزوں کو حیثیت نہیں دیتے، لیکن اب تم مجبور کر رہے ہو تو وہ بھی ہم شائع کریں گے۔ دنیا سنے گی کہ پہلے تم زمین و آسمان کے کلابے کیسے ملاتے تھے ہماری تعریفوں میں۔ اور آخر کے اندر میں نے یہ ایک پوسٹ بھی بنوائی تھی کہ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، یہ مفتی زمن مولانا حسن رضا خان صاحب بریلوی، یہ سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت کے برادر اصغر ہیں، یہ ان کا کلام ہے کہ جو اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں ان پر خدا کی لعنت۔ تو میں نے کہا تھا اس کی ذرا تفصیل کر دوں گا کہ اس سے لعنت کس کس طبقے پر پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ ذرا میری سورہ ہے کوئی نہیں تو ایک سریلے بندے دی مدد لے لینے ہم، یا دوسرا میک بھی ہے، یہ کل ہی ہے۔ اچھا چلو ادھر آ، پھر حمزہ جانی نال ہو جا، چل پہلے مصرع پڑھنا، تو میں باہر کر لیا، تو پڑھ لیا کریں پھر میں نے پکڑا دیا کریں۔
باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت۔ شیر دا مطلب تاں سمجھاواں جے رل کے پڑھو تے کی خیال ہے؟ پڑھو گے نا رل کے؟ ایک بار سبحان اللہ سما بنا دینا ہے۔ فرماندے نے جنت کے باغات ان کے لیے ہیں جو اہل بیت کی تعریفیں کرتے ہیں، اور جو اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں ان کے لیے جہنم ہی جہنم ہے۔ یہ دوبارہ پڑھو۔ باغ جنت کے ہے بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہے بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہے بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ یہ بھی قرآن دا حکم ہے، جڑے رب تے رب دے رسول تے ربی پاک سرکار دے اصحاب و آل دے دشمن ہون نا تے انہاں دے اتے رب نے فرمایا میرے لعنت پان والے لعنت پاندے نے۔ ذرا ہاتھ لہرا کے ہیں مزے دے نال لعنت پاؤ تاکہ رب دی رحمت تواڈے تے ہوئے۔ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت صرف کوفے دے گورنر دے نہیں بلکہ ہر اس جرنل کرنل تے گورنر دے ہوتے جیڑا اہل بیت اطہار دی تعلیمات دا دشمن ہے، جیڑا نبی پاک سرکار دے دین دا دشمن ہے، لہذا لعنت اللہ۔ اب مل کے پڑھو نا ذرا، ادھر آ جائے نیڑے ہو کے بیٹھ جا۔ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت صرف شام دے تخت دے بیٹھے یزید دے نہیں بلکہ اسلامی جمہوریہ ملک دے ہوتے بیٹھے ہر صدر وزیر اعظم جڑا نبی دے دین نو کنڈ کر کے یہودی دے قانون نو اپنانا لے، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ
اسلامیہ سلطنت کے اندر رنڈیاں نچانے والے صرف یزید پر ہی نہیں بلکہ بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں مسلمانوں کی عزت سے کھلواڑ کھیلنے والوں پر بھی لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو دجل فریب جھوٹ کے ساتھ باغی بنا کر ذبح کرنے والے پر ہی لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت نہیں، صرف وہی نہیں بلکہ اپنے مرشد کامل دے اہل بیت نو دجل فریب دے جھوٹ دے نال جیڑا بندہ دین دا باغی سمجھ کے تے انہاں دے ظلم ڈھاوے او دیتے بھی لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم۔ کربلا دے اندر پانی بند کرن والیاں دے ہی نہیں بلکہ رب دے نام چکن دے منصوبے نو بند کرن والیاں دے بھی، ذرا ڈٹ کے بولو۔ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ آخر میں یہ اعلان ہے ہمارا کہ اگر کوئی مقدس اوراق اٹھاتا ہے اور اٹھا کر غلیظ مقام سے وہ اس کے پاس محفوظ کرنے کا ذریعہ نہیں ہے اور وہ بیچارہ جیل کے وہمی ڈر سے خوف زدہ ہے، اٹھاتا ہی نہیں ہے یا اٹھا کر تو ویسے غلاظت میں معاذ اللہ آلودہ رکھ دیتا ہے، تو ہماری طرف سے اس کو یہ ایک دعوت ہے کہ وہ اوراق مبارک امام آباد شریف پہنچا دے، اس کو محفوظ کرنے کی شرعی طریقے سے ہم الحمدللہ ذمہ داری لیتے ہیں اور اس میں ہم ہر قسم کے خطرے کو مول لیتے ہیں ہمیں الحمدللہ۔ اور اچھا ایک اور بھی بات بتا دوں، کہیں بیٹھا بھی میرے حضرت والا کی روحانیت طیبہ کو اپنا محافظ سمجھتے ہوئے وہ اس ورق مبارک کی حفاظت کا کام کرے، خدا کی قسم قرآن مجید سامنے رکھا ہے، میں فقیر خود جا کر اس کے تمام مصائب اور مشکلات اور تکالیف میں معاون اور ساتھی اور مددگار بنوں گا اور انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی پریشانی اور دکھ کا مداوع اور علاج بنو۔ ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ امام آباد پہنچاؤ، صرف اپنا ایمان مضبوط کر لو، جہاں مرضی بیٹھے ہو آستانہ عالیہ امام آباد شریف سے وابستگی مضبوط کر لو۔ ارے تم اتنا نہیں سمجھ رہے، آستانے سے عدم وابستگی نے تمہیں کس لعنت میں پھنسا دیا کہ تم رب رسول کا نام اٹھانے سے بھی گئے۔ یہ آخر میں ہمارا پیغام ہے کہ کہیں بھی اوراق مبارک ہیں غلاظت آلود، اگر آپ سے محفوظ نہیں ہو پا رہے تو ہمیں دیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں، اگر آپ اپنے علاقے میں اوراق مبارک محفوظ کرنے کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا ورکر بھیجیں گے، وہ وہاں پر
اہل علاقہ کو اطمینان میں لے کر، اعتماد میں لے کر یہ کام جاری و ساری کروائے گا، جس میں کوئی کسی قسم کا خطرہ سامنے نہیں آئے گا۔ اور اہلیان ملتان کو بھی ایک بار پھر دعوت دیتا ہوں کہ اپنی وابستگی امام آباد شریف سے مضبوط کریں، انشاءاللہ العزیز چند دنوں میں رہائی کی ضمانت فقیر سے لے لیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ